ہم تو دھڑ سے پوچھ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے تمہیں جو دوا لکھی ہے کون سی کتاب کی دوا ہے ذرا بتانا تو. وہاں نہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ کس دکان کی ہے, وہاں میڈیکل اسٹور لے جا کے دوا لے آئیں. ارے کرتے نہیں کرتے اللہ کے بندو, کم سے کم اپنے علماء پر, دین والوں سے اور مساجد پڑھنے ان پر اعتماد تو کرو. ساری دنیا کا نظام اعتماد پر چل رہا ہے, لیکن اگر نہیں چل رہا ہے تو دین کے سلسلے میں بدگمانی, سوء ظنی کہ پتہ نہیں کہاں سے نقل کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت فاطمہ زہرا اپنی لفظ جگر ان کو مخاطب کر کے فرمایا یا فاطمہ تو, فرمایا کہ اے فاطمہ اس بھروسے پر نہ رہنا کہ تمہارا باپ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تمہاری نجات ہو جائے گی. فرمایا نہیں, اپنا اپنا کرو, اپنا اپنا بھرو. لہذا یہ جو میں نے عقیدے کی بات کہی وہ اس بنیاد پر کہی ہے کہ ہم ہیں تو موحد. کہاں کی توحید باقی رہ گئی؟ توحید تو یہ رہ گئی کہ پیر صاحب کا تعویذ, پیر صاحب کا عمل اور پیر صاحب کی توجہ سارا کام کرا دے گی. نہیں, اگر یہ عقیدہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تب تو عقیدے ہی گڑبڑ ہے, بنیاد کمزور ہے. اگلی بات تو بات کی ہو جائے گی. سمجھ بات آ گئی میری؟ نہیں آ گئی. کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ یا ایھا الذین آمنوا. میں ایک دوسری بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں سے, وہ یہ اللہ نے جو بات عمل کے سلسلے میں فرمائی ہے اس میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایک اور حقیقت کو اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ اعمال جب ہی صحیح ہوں گے جب ایمان ہوگا. اور ایمان کے بغیر اگر کوئی عمل کر رہا, چاہے روزہ رکھے, چاہے نماز پڑھ لے, چاہے وہ تلاوت کر لے, چاہے بہت بڑا محدث ہو جائے, مفسر ہو جائے, کچھ ہو جائے, اگر ایمان نہیں ہے وہ دو کوڑی کا ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیں گے کھا کر. اسی لیے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. یہ خطاب ان لوگوں سے ہے. اس بنیاد پر ایک طبقہ وہ ہے, ابھی تو نظر نہیں آئے گا, لیکن جب رمضان المبارک کا زمانہ آئے گا تو بہت سارے وہ لوگ کہ جو ایمان والے نہیں روزہ رکھ رہے ہیں, سحری بھی کھا رہے ہیں, افطار بھی کر رہے ہیں, اور دن بھر جناب والا سب بازے تو تصویر پڑھتے رہتے ہیں. آپ کو بھی سب ہو رہا. ہم تو ایسے لوگوں کو جانتے نہیں, میری ملاقات ہے, آپ کو حیرت ہوگی. میری ابھی کئی سال ہو گئے, ہمارے ایک دوست ہے, ان کا بچہ آیا, کہنے لگا کہ وہ روڈ ویز میں ایک افسر آئے ہیں, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اور ہم طالب علم آدمی, ہم تو بس مدرسے آپ پڑھانا, یہ سب کرنا, یہ سب کام. تو ہم نے کہا مجھ سے مل کے کیا کریں, ہم تو ان کی لائن کے آدمی نہیں. نہ کوئی جو آج کل لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, ہم لوگ بھی کام نہیں کرتے ہیں. علماء سمجھیں گے خدمت کا مطلب وہ بالکل ہم نہیں کرتے, کراتے ہیں, ہم نے منع کر دیا. کل وہ ملنا چاہتے ہیں آپ سے, آئے. آپ بالکل یقین مانیے, میں مسجد میں بیٹھ کر مجھے خود حیرت ہوئی. وہ کہا کہ میرا نقشبندی سلسلے سے تعلق ہے. اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں, ان کی باتیں سن رہا ہوں, حیرت کر رہا ہوں. پر تھوڑی بہت تو میرے حضرت والی صاحب نور اللہ مرکزہ کی تربیت اسی سلسلے سے پہلے ہوئی, نقشبندی تھے وہ. ان سے کچھ باتیں میں نے سن رکھی تھی, کتابیں پڑھی تھی, اور کچھ پڑھی مطالعے میں بھی تھی. تو کچھ میں نے ان سے پوچھا, تو جتنا جو میں نے پوچھا اس سے ایڈوانس بتانا شروع کر دیا. لطائف ستہ کی تحریر شروع کر دی انہوں نے کہ میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. میں نے ان سے تو کچھ نہیں کہا, لیکن دل میں ایک دم ہمارے آیا کہ اللہ پاک نے اسی لیے اعمال کا پابند ان لوگوں کو بنایا ہے جو ایمان والے. ایمان کے بعد کا مسئلہ ہے کہ تم نقشبندی بنو, چشتی بنو, تم جو ہے کیا کہتے ہیں کسی سلسلے میں رہو, لیکن پہلے ایمان اور عقیدہ درست کرنا ہے, بغیر اس کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا ہے, بدعقیدگی چپکے سے دبے پاؤں چلی آ رہی.
اور ایسے انداز کے اوپر آ رہی ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس سے مبتلا ہو جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، آگے کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ یہ مطالبہ کرتا، داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ پورے پورے اسلام میں۔ اللہ پاک فرما رہے پورے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ یہ دعوت الحق کے نظام میں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات پر جو گفتگو کی جاتی ہے، اس سے یہ بات بتانا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف اس کا نام اسلام نہیں۔ مسجد کی چار دیواری میں رہ جانا اور یہاں کے اعمال کو کر لینا یہ اسلام نہیں ہے صرف۔ اسلام اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے۔ کوئی اور چیز کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، ویسی معاملات، معاشرت اور اخلاق یہ بھی اسلام کا شعبہ ہے اور بڑا شعبہ ہے۔ اور جب تک ان شعبوں پر کے اعتبار سے ہمارے یہ پانچوں شعبے اسلام کے اس پر نہیں ہوں گے، ہم پورے مسلمان نہیں بن پائیں گے۔ ہم سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کریں، کالج کا پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، وہ امتحان دے رہا، پانچ سوالات آ گئے اس میں۔ آپ بتاؤ 5 سوالات ہیں تو اس کو پاس ہونے میں، کامیابی ہونے میں، ترقی ہو جانے میں 5 سوالوں کا جواب ضروری حل کرنا ضروری ہے، یا کسی ایک سوال کا جواب دے دے گا تو اس کو ترقی مل جائے گی؟ ارے میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ میں کوئی علمی بات نہیں کر رہا، یہ عام فہم بات میں عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ اگر وہ ایک سوال حل کر رہا اور 4 حل نہیں کیے اس نے، دنیا کا کوئی امتحان لینے والا اس کو کامیاب نہیں